آج کی گفتگو کے دو عنوان تھے. ایک ہے کہ مدارس کی ضرورت و اہمیت، اور دوسرا قرآن مقدس راہ ہدایت. میں ذہنی طور پر اس بات کی طرف خیال تھا کہ لوگوں کو مدارس کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ تعلیم و علم کا مرکز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے خصوصاً میں کچھ معلومات عرض کروں گا. پھر جو دوسرا عنوان کا حصہ ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ معلومات عرض کروں گا. امید ہے آپ اس طالب علم کا سبق توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تاکہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کو سمجھا سکوں. عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کی طرف آنے سے قبل ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے. جب آپ علم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہر قسم کے علوم کے ماہرین موجود ہیں. خاص کر جب فلسفے میں قدم رکھیں تو فلسفے کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں. افلاطون کا نام آتا ہے، ابن رشد کا نام آتا ہے، ملا صدرہ کا نام آتا ہے. بڑے بڑے فلاسفی گزرے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں. ان میں سے ایک نام جس شخص نے بھی فلسفے سے تھوڑا سا تعلق جڑا ہوگا وہ جانتا ہے، وہ نام ہے افلاطون کا. افلاطون ایک دن کہیں جا رہا تھا تو آگے سے اسے ایک نوجوان ملا. تو اس افلاطون نے اس نوجوان سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا. آپ بھی ذرا غور کریں گے تاکہ سوال و جواب اور افہام و تفہیم میں ذرا تھوڑا سا مجھے بھی اور آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے. اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی میں بازار گیا تھا. کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا میں گھر کے لیے سودا لینے گیا تھا. تو افلاطون نے اس نوجوان سے دوسرا سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ پورے بازار میں، پورے شہر میں کون سی دکان ہے جس سے اچھا سودا ملتا ہے؟ اب وہ نوجوان تھا، سوچ میں پڑ گیا کہ کس دکان کا نام لوں. ظاہر سی بات ہے کہ شہر کے اندر بس اوقات کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام چلتا ہے کہ یہ فلاں دکان ہے، وہاں سے چیز فلاں چیز ملتی ہے. سوچ کے اس نے دکان کا نام بتایا کہ فلاں دکان سے بہت اچھا سودا ملتا ہے. جب اس نے یہ جواب دیا تو اب افلاطون نے اس نوجوان سے دوسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ فلاں دکان سے اچھا سودا ملتا ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. اب بتاؤ کہ اچھا انسان کہاں سے ملتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال سنا تو نوجوان تھا، پریشان ہو گیا، کیا جواب دوں. سوچتے اہل علم نے کہا کہ اس نے یہ دائیں ہاتھ کی انگلی منہ میں ڈالی اور سوچ میں پڑ گیا کہ جواب کیا دوں. کافی دیر تک سوچتا رہا، اسے کوئی جواب سمجھ نہ آیا. تو افلاطون نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ اچھا انسان کہاں سے ملتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ افلاطون کے ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے افلاطون اس نوجوان کو اپنے مدرسے میں لے کے گیا. کہنے لگا یہاں سے اچھا انسان آپ کو مل جائے گا. اب آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا غور کریں تو افلاطون جیسا انتہائی فلسفی، انتہائی دانشور، اس نے ایک جملے میں تاریخ کے علم کو سبو دیا. اگر اچھا انسان تلاش کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح ہر طرح کی کچھ فیکٹری ہوتی ہے، کہیں بائی سائیکل بنتا ہے، کہیں موٹر سائیکل بنتا ہے، کہیں گاڑیاں بنتی ہیں، اور اگر اچھا انسان تلاش کرنا ہو تو مدرسے میں قدم رکھیں تو اس مدرسے میں اللہ تمہیں اچھا انسان عطا فرما دیتا ہے. اب اس کے تھوڑا سا غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آج جستجو میں نکلیں کہ اچھا انسان تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کریں. اب اس کا مرکز بن گیا مدرسہ. اب اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں دو طرح کے مدارس پائے جاتے ہیں. ایک جن کو آپ سکول، کالج، یونیورسٹی کہتے ہیں، اور ایک جن کو مدارس عربیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دو مختلف قسم کے نظام تعلیم اس کے اندر رائج ہیں جن کی طرف ہماری قوم روا دوا ہے. انگریز چونکہ بڑا چالاک تھا، بڑا شاطر مزاج تھا، اس نے سوچا کہ کسی قوم کی سوچ کو بدلنا ہو، کسی قوم کی فکر کو بدلنا ہو، کسی قوم کی ذہن سازی کرنی ہو، تربیت کرنی ہو تو اس کا نظام تعلیم بدل دو تو وہ قوم بھی تبدیل ہو جائے گی. اس لیے انگریز کے لارڈ میکالے نے ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کیا
جو آج ہمارے کالج اور ہمارے مدارس اسکولوں میں یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس نے یہ نظام مرتب کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میں تمہیں وہ نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں جس کا پڑھنے والا بظاہر انسان ہندی ہوگا، لیکن اس کی سوچ یہودیوں والی ہوگی، مسلمانوں والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے لارڈ میکالے کا سلیبس پڑھ کے آج بھی ہم نے پاکستان میں 75 سال سے زیادہ عرصہ کیا، کوئی انسان پیدا نہیں کر سکے۔ اس کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو آمینہ کے لال نے وہ نظام تعلیم عطا کیا جس کو پڑھنے کے ساتھ کبھی تو خالد بن ولید تیار ہوتا ہے، جس کو پڑھنے کے ساتھ کبھی عبداللہ بن مسعود تیار ہوتا ہے، جس کو پڑھنے کے ساتھ کسی وقت حضرت ابو ہریرہ جیسا محدث اور عبداللہ بن عمر جیسا محدث تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام تعلیم ہے جو آمینہ کے لال نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں جانا چاہیں تو بات لمبی ہوگی۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کا میں حوالہ دوں گا جس کے بارے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو مدرسے کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مدرسہ تعمیر کیا جسے دنیا خانہ کعبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکہ، یہ وہ پہلا مدرسہ تھا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مولا میں نے مدرسہ تو بڑا عالیشان بنا دیا، اب میری تمنا یہ ہے اس کو چلانے کے لیے ٹاپ کلاس کا استاد عطا کر دے۔ آپ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس ادارے کو چلانے کے لیے بہترین استاد عطا کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا، میرے پیارے ابراہیم مدرسہ بنانے میں تو نے کمال کر دیا، تو استاد عطا کرنے میں میں بھی کمال کر دوں گا۔ تو سب سے پہلا ٹاپ کا استاد رب کائنات نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے مدرسے کے لیے سب سے بہترین استاد کا انتخاب عطا کیا۔ اللہ نے آمینہ کا لال ہمیں عطا فرما دیا۔ اب جس وقت یہ مدرسہ معرض وجود میں آ گیا، استاد کا انتخاب بھی ہو گیا، اب بنیادی سوال یہ تھا کہ تمہیں کون سا نظام تعلیم پڑھایا جائے گا۔ جس طرح کہ آج ہمارے ملک کے اندر ہر دور حکومت میں نئے سلیبس بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، قرآن مقدس نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، اسلام کا جو مدرسہ ہے، اس کا نصاب تعلیم کیا ہوگا۔ فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس مدرسے کے اندر یا اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا یا نبی کا قرآن پڑھایا جائے گا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے اور ایک طرف آمینہ کے لال کا نظام تعلیم ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو تو لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم کی طرف بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنے نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے جن کو آمینہ کے لال نے اتنا عظیم نصاب عطا کر دیا، پھر مجھے بتائیے اس سے بہتر اور کون سا نظام تعلیم ہوگا۔ اب آئیے پھر آج ہمارے ہاں مدارس کی طرف توجہ کم ہونے کی وجہ سے ہم اس سلیبس کو، اس نظام تعلیم کو عام نہیں کر سکے۔ وجہ یہ ہے ہم نے آپ کے اندر یہ شعور پیدا نہیں کیا، یہ فکر پیدا نہیں کی کہ مدرسے میں جانے کا ثواب کتنا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے، مدرسے سے ڈگری لینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آئیے آج اب اگر اس میرے جملے میں ناراض نہ ہونا، درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین نے ہماری قوم کو یہ بتا دیا درباروں پہ جانا بڑا ثواب ہے، درباروں پہ جانا بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ یقیناً دربار پہ جانا باعث ثواب ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ علماء نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ آج دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری درباروں پہ بندوں کی لین لگی ہوتی ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی لینیں لگی ہیں۔ کاش کہ ہمارے علماء یہ بھی بتا دیتے کہ دربار پہ جانے کا ثواب کم ہوتا ہے، مدرسے میں جانے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر مدرسے کا ثواب بتا دیتے تاکہ ہمارا نوجوان دربار پر جانے کی بجائے مدرسے کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے، تو مدرسے میں جانے کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں
یہ سوال پیدا ہو جائے آپ نے کیسے کہہ دیا مدرسے میں جانے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو میں اس طالب علم کا یہ سبق آپ نے ذہن میں لے کے جانا ہے، خود یاد کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے، بچیوں کو بتانا ہے کہ مدرسے میں جانے کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، وہاں دو جماعتیں بیٹھی ہیں، ایک جماعت اس طرف بیٹھی ہے، ایک جماعت اس طرف بیٹھی ہے، ایک جماعت ذکر اذکار کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک جماعت کے لوگ سبق یاد کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ اب سنیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور فرماتے ہیں یہ دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، ذکر کرنے والی جماعت بھی خیر پر ہے، تسبیح پڑھنے والی جماعت بھی خیر پر ہے۔ فرمایا اور یہ جو سبق یاد کر رہے ہیں یہ بھی خیر پر ہے، دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں کہاں بیٹھوں گا؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں اس جماعت کے اندر بیٹھوں گا جس کے اندر سبق یاد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر تعلیم و تعلم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات کا استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب میں اس حدیث پاک کی روشنی میں طلباء سے کہا کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں دو جماعتیں ہیں، ایک کا تعلق ذکر اذکار سے ہے، یہ خانقاہی نظام ہے، اس کو دربار کا ماحول کہتے ہیں، اور ایک طرف تعلیم و تعلم کا ماحول ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس جماعت میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی ہے، اس جماعت میں بیٹھے جس میں تعلیم و تعلم ہو رہا تھا، تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کی بارگاہ میں علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا، آج اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کا علم پڑھائیں، تاکہ یہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں یہ میرے مصطفیٰ کریم کے نوکر بن کے نکلے۔ انگریز کا نظام تعلیم پڑھائیں گے، انگریز کا سلیبس پڑھائیں گے، تو وہاں تمہیں انگریز کا نمائندہ تو ملے گا، میرے مصطفیٰ کا